أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. صدق اللہ العظیم. محترم حضرات، یہ قرآن مجید کے سورہ بقرہ کی 8ویں آیت ہے. اس آیت میں اور اس کے بعد کی بہت سی آیات میں، بلکہ یہ دوسرا رکوع شروع ہو رہا ہے سورہ بقرہ کا، تو یہ پورا رکوع منافقین کے تذکرے پر، ان کے صفات پر مبنی ہے، اور اس آیت میں بھی منافقین ہی کا تذکرہ ابتدائی. ایک طرح سے یہ تیسرے گروہ کا تذکرہ شروع ہو رہا ہے. دو گروہ کا تذکرہ اس سے پہلے ہو چکا. سب سے پہلا گروہ متقین کا، یعنی اللہ کے فرما بردار، اور دراصل انسانیت کا اصل جوہر یا اس دنیا کا اصل مکھن یا اللہ کا مطلوب اور محبوب گروہ دراصل وہی متقین کا ہے. اور دوسرے گروہ کا تذکرہ بھی ہو چکا جن کو کافر کہتے ہیں. لیکن قرآن مجید کے شروع میں یہ بتلا دیا گیا کہ صرف اس دنیا میں، معاشرے میں صرف دو ہی گروہ نہیں رہیں گے. متقین سچے پکے مسلمانوں کو، فرما برداروں کو کہتے ہیں، اور کافر جو پکے نافرمان ہیں اپنے ظاہر سے بھی اور اپنے باطن سے بھی. جس طرح سے متقین اپنے ظاہر اور باطن کے لحاظ سے اللہ کے فرما بردار ہوتے ہیں، ان کا قول اور فعل ایک ہی ہوتا ہے، اسی طرح سے کافروں کا قول اور فعل بھی ایک ہی ہوتا ہے. وہ جو کرتے ہیں وہی کہتے ہیں، جو کہتے ہیں وہی کرتے ہیں. لیکن بتلا دیا گیا کہ معاشرے میں ایک بڑا گروہ ایسا بھی ہوگا کہ جس کے قول اور فعل میں تضاد ہوگا، یعنی اندر کچھ ہوگا اور باہر کچھ وہ ظاہر کریں گے. تو دراصل اسی گروہ کو کہتے منافقین کا گروہ. قرآنی اصطلاح میں، عربی اصطلاح میں ان کو نفاق کہتے ہیں. نفقہ کا جو لفظ ہے اس کے جو لغوی اور لفظی معنی ہیں، ایک طرح سے منافقین جو کردار اختیار کرتے ہیں وہ معنی اس پر پورے طور سے چسپاں ہوتے ہیں. جو جانور دو بل بناتے ہیں اپنے، عربی میں نفقہ انفقو، ان جانوروں کے بل کو کہتے ہیں جن کے نکلنے جانے آنے کے دو دروازے ہوتے ہیں، کہ وہ شکار سے بچنے کے لیے ادھر سے کوئی شکار داخل دوسرے دروازے سے نکل جاتے، ادھر سے کوئی داخل ہو ادھر سے نکل جاتے، یعنی اپنے بچاؤ کے لیے. جو جنگلوں میں رہتے ہیں، پہاڑوں میں رہتے ہیں، جو زمین میں جو جانور رہتے ہیں، عام طور سے اپنے حفاظت کی خاطر دو سوراخ بناتے، اپنا جو مکان دو سوراخ والا مکان. تو چونکہ ان کا کردار بھی اسی طرح کا ہوتا ہے کہ وہ چھپنا چاہتے، بچنا چاہتے، بچ کے رہنا چاہتے ہیں. منافقین یہ دنیاوی تقسیم تو ہے،
یعنی یہ دنیاوی اور انتظامی نقطۂ نظر سے انسانوں کی ایک طرح سے 3 قسمیں ہو جاتی ہے، لیکن اخروی لحاظ سے اور دینی لحاظ سے بنیادی طور سے انسانوں کی 2 ہی قسمیں ہیں، ایک تو اللہ کے فرما بردار، دوسرے اللہ کے نافرمان اس دنیا میں۔ منافقین بھی اللہ کے نافرمان ہیں اور کافر بھی اللہ کے نافرمان ہیں، تو اس لحاظ سے تو ایک ہی قسم ہوتی ہے یہ، لیکن چونکہ انتظامی نقطۂ نظر سے ان کے قول اور فعل میں تضاد ہوتا ہے، اس لیے ان کو سمجھنا اتنا آسان نہیں، تو اس لیے ان کو سمجھنے کے لیے ان کا کردار قرآن مجید کے شروع میں ہی اجمالی طور سے، اور پھر سورہ توبہ جب ہم پڑھیں گے تو سورہ توبہ میں تفصیل کے ساتھ ان کا کردار ہے، پھر مزید اور سورہ منافقون میں بھی ہے، اور پھر سورہ احزاب میں بھی ہے۔ جس طرح سے مختلف مقامات پر متقین کا کردار صفات بیان ہوتے رہیں گی، کافروں کا کردار کافروں کی صفات بیان ہوتے رہیں گی، تو منافقین کا کردار اور منافقین کی صفات بھی قرآن مجید میں جگہ جگہ بیان ہوتے رہیں گی۔ اخروی لحاظ سے بھی 2 ہی ٹھکانے، منافقین کے لیے کوئی الگ ٹھکانہ نہیں ہے، جنت ہے دوزخ ہے۔ تو دنیاوی لحاظ سے بھی جس طرح سے اللہ کے فرما بردار ہیں، دوسرے نافرمان ہیں، نافرمانوں کی طرح سے 2 قسمیں ہو جاتی ہے، دراصل ہے ہی نافرمان، کافر اور منافقین، اور آخرت میں جنت اور دوزخ، ان کے درجات میں فرق ہو سکتا ہے، لیکن 2 ہی ٹھکانے، 2 ہی منزلیں ہیں، فرما برداروں کے لیے جنت اور نافرمانوں کے لیے دوزخ۔ سورہ واقعہ میں جو 3 گروہ کا، 3 جماعتوں کا جو تذکرہ کیا گیا، تو دراصل ٹھکانے کے لحاظ سے تو وہ 2 ہی ہیں۔ ایک گروہ جو ہے تو مقربین کا ہے، جو اللہ کے قریب ہے، اور دوسرے اصحاب یمین جو عام جنتی ہیں، اور تیسرے اصحاب شمال یعنی دوزخ والے۔ تو درجات میں یہ فرق ہو سکتا ہے، لیکن اصل ٹھکانے میں کوئی فرق نہیں، 2 ٹھکانے جنت اور دوزخ۔ لیکن منافقین کے لیے کافروں سے بھی زیادہ سخت سزا قرآن مجید میں بیان ہوئی ہے۔ کوئی یہ نہ سمجھے کہ چونکہ ان کا تذکرہ کافروں کے بعد آ رہا ہے تو یہ کوئی ہلکے کافر ہے، یا کافروں سے ان کو کم سزا ملیں گی۔ یہ سمجھانے کے لیے کہ بنیادی طور سے تو 2 ہی قسمیں ہوتی ہے، متقین کی اور کافروں کی، ایک تیسری قسم ہوتی ہے، ترتیب کے لحاظ سے تیسرا نمبر اس کا آیا، ورنہ سزا کے لحاظ سے اور اللہ کے غضب کے لحاظ سے، جیسا کہ اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، منافقین جہنم کے سب سے نچلے درجے میں جائیں گے، یعنی کافروں سے بھی زیادہ انہیں سزا ملے گی۔ کیوں ان کو سزا ملیں گی؟ اس لیے کہ انہوں نے یہ روش اختیار کر کے، دوگلی پالیسی اختیار کر کے اسلام کو نقصان پہنچایا، مسلمانوں کو نقصان پہنچایا۔ اس لیے کہ ایک ظاہر اور باطن کے لحاظ سے کوئی دشمن ہے تو اس کے مکر و فریب سے بچنا آسان ہے، لیکن جو دوستی کا دم بھرتا ہے، جو تعریف کرتا ہے منہ پر، اور پھر وہ اگر دشمن ہے، وہ کچھ کرنا چاہتا ہے تو اس کے داؤ پیش سے بچنا اتنا آسان نہیں ہے۔ اس لیے منافقین کے لیے جو کافروں سے زیادہ شدید سزا ہے، اور خود یہاں جو الفاظ آئے ہیں یہ منافقین کے لیے، تو اس سزا سے بھی ہم بخوبی سمجھ سکتے ہیں۔ جہاں سے آیت شروع ہوتی ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ، لوگوں میں سے کچھ لوگ وہ ہیں کہ جو کہتے ہیں آمنا باللہ، ہم ایمان لائے اللہ پر، وبالیوم الآخر، اور آخرت کے دن پر، وما ہم بمؤمنین، لیکن اللہ ہی نے ان کے متعلق فیصلہ سنایا کہ حقیقت میں وہ مومن نہیں ہے۔ اس سے ایک چیز واضح ہوتی ہے کہ ایمان کے لیے صرف زبان سے کہہ لینا کافی نہیں ہے کہ میں اللہ پر ایمان رکھتا ہوں،
آخرت پر ایمان رکھتا ہوں، بلکہ ایمان کے لیے شرط ہے کہ دل کی تصدیق، تصدیق بالقلب، ایمان کے لیے دو شرطیں رکھی گئی ہیں۔ تصدیق دل، دل سے تصدیق کرنا، تائید کرنا، سچا سمجھنا، اور زبان سے اقرار کرنا۔ اب یہ زبان سے تو اقرار ہی سے اقرار کرتے تھے، لیکن یہ اقرار کے پیچھے ان کے دل کی تائید نہیں تھی، دل کی تصدیق نہیں تھی۔ یہ گروہ زیادہ تر مکہ مدینہ میں پیدا ہوئے۔ جب تک اللہ کے رسول مکہ میں تھے تو ایک طرح سے دو ہی گروہ تھے، سچے پکے مسلمان تھے اور پکے کافر تھے۔ ہاں کچھ ایمان میں کمزور تھے کچھ، لیکن ایمان کی کمزوری الگ چیز ہے اور نفاق بالکل الگ چیز ہے۔ یہ بات اور ہے کہ اگر کوئی زیادہ دنوں تک ایمانی کمزوری کو اپنے سے چمٹائے رکھے اور وہ کمزوری کو دور نہ کرے تو بعد میں یہی سستی اور کمزوری نفاق میں تبدیل ہو جاتی ہے، اس سے عملی نفاق پیدا ہوتا ہے، اور یہ بھی پسندیدہ نہیں۔ تو مکہ میں ایمان تھا اور کفر تھا، اور کچھ اگر تھے بھی کمزور تو وہ زور سے ایمان تو اسے کہہ سکتے ہیں۔ لیکن مدینہ میں آپ آئے تو مدینہ میں پھر ایک تیسرا گروہ بھی پیدا ہو گیا، ایک طرح سے یہ مفاد پرست گروہ، ابن الوقت، یعنی حالات کے بندے، وقت کے بندے۔ اور ان کا جو اصل سرگنا تھا وہ عبداللہ بن ابی، اور منافقین کے تذکرے سے ان کی صفات سے بات واضح ہوتی ہے کہ عام طور سے اس میں وہ گروہ پیش ہوتا ہے جو مال کا پرستار ہوتا ہے، دنیا کے عہدوں کا جو پرستار ہوتا ہے، وہ ایسا گروہ کہ جن کے دلوں میں کچھ عہدوں کی طلب اور لالچ ہوتی ہے، مال کی طلب اور لالچ ہوتی ہے، تو وہی راستہ یہ اختیار کرتا ہے۔ جب وہ دیکھتا ہے کہ کافروں کے ساتھ رہنے میں ہم کو عزت ملیں گی، عہدے ملیں گے، تو ان کا ساتھ اختیار کر لیتا ہے گروہ، اور جب دیکھتا ہے کہ مسلمانوں میں رہنے میں ہم کو یہ عزت ملیں گے، عہدے ملیں گے، تو پھر ادھر پلٹی مار لیتے ہیں۔ عبداللہ بن ابی کا بھی حال یہی تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہجرت سے پہلے ایک طرح سے اوس اور خزرج کے دو قبیلے تھے، آپس میں ان میں لڑائیاں برسوں سے جاری تھی۔ تو انہوں نے یہ سوچا کہ یہ ہمارے سے لڑتے رہنے سے ہمارا ہی نقصان ہے، ہم کیوں نہ کسی کو اپنا ایک سردار، اپنا بادشاہ مان لے۔ تو دونوں قبیلوں نے عبداللہ بن ابی پر ایک طرح سے اتفاق کیا، اور اس کے لیے ایک تاج بھی بن گیا تھا، لیکن وہ تاج پوشی سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت میں بے تاج بادشاہ وہاں پہنچ گئے۔ اللہ کے رسول کا کوئی تاج نہیں تھا، یعنی بے تاج بادشاہ جسے ہم کہہ سکتے ہیں۔ تو وہ تاج پوشی سے پہلے ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کے عرب کے بے تاج بادشاہ بن گئے۔ اب چونکہ وہ بنانے والے اوس اور خزرج کے لوگ ہی تھے، یہود تو پہلے ہی اپنے اپنے قبیلوں کے ساتھ وابستہ تھے، ان کا ایک الگ اپنا نظام تھا۔ تب یہ عبداللہ بن ابی نے اور اس کے ساتھیوں نے یہ طے کیا، سوچا کہ اب اگر ہم نے کھل کر مخالفت کی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی یا مکہ سے آنے والے لوگوں کی، تو اس میں ہم کو کامیابی نہیں ملے گی۔ دشمنی ظاہر کرنے کے دو طریقے ہوتے ہیں، ایک ہوتا ہے کھلم کھلا کوئی دشمنی ظاہر کرے، لیکن وہ دشمنی میں اتنے شدید نہیں ہوتے اور دشمنی میں اتنا نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ جو دشمنی میں بہت زیادہ شدید ہوتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ ان کے دلوں میں حسد اور جلن بھی ہوتا ہے، تو وہ یہ دوستی کا اختیار کرتے، دھوکے سے قتل، دھوکہ دینے کا راستہ اختیار کرتے ہیں۔ چنانچہ عبداللہ بن ابی نے اور اس کے ساتھیوں نے یہی طریقہ اختیار کیا، لیکن اب دل سے تو قبول نہیں کرنا ہے، ظاہری لحاظ سے ہی صرف ان کی جو بنیاد تھی
اپنے آپ کو منوانے کی، اپنے اسلام کو منوانے کی، تو ظاہر تھا تو ظاہر میں جو منافقین ہوتے ہیں تو ایمان والوں کے مقابلے میں کچھ زیادہ ہی ان کے دعوے لمبے چوڑے ہوتے ہیں، اور ظاہری لحاظ سے ان کی کوششیں بھی زیادہ ہوتی ہے تاکہ عام لوگ عام مسلمانوں پر شک نہ کر سکے، اس لیے کہ دل کی تائید اور تصدیق تو نہیں ہے۔ جب ظاہر سے پورا کام چلانا ہے تو عام ایمان والوں کے مقابلے میں ان کو زیادہ اپنا ظاہر بتانا پڑے گا۔ تو چنانچہ اس کا حال یہ تھا جنگ احد سے پہلے تک کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب خطبہ دینے کے لیے کھڑے ہوتے، دین کی بات کہنے کے لیے کھڑے ہوتے، تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے ہی کھڑے ہو جاتا اور کہتا کہ لوگوں، اللہ کے رسول محمد ہم سے کچھ کہنا چاہتے ہیں، غور سے سنو۔ یعنی اللہ کے رسول کے قریب رہتا اور خطبہ جب دینے کھڑے ہوتے تو پہلے لوگوں کو مطلب نظم اور ضبط سے بٹھانے کی کوشش کرتا، کیوں؟ تاکہ لوگ یہ سمجھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا بڑا حمایتی ہے اور ان کا بڑا قریبی ہے۔ جنگ احد تک اس کا یہی کردار تھا، یعنی یہ سمجھ لیجیے 3 سال تک۔ لیکن جنگ احد میں پھر اس کا نفاق تو ظاہر ہو گیا۔ جنگ بدر جو ہوئی تو جنگ بدر کچھ ایسے ہنگامی حالات میں ہوئی کہ بہت زیادہ عام اعلان کرنا بھی نہیں پڑا، لیکن جنگ احد چونکہ ایک منصوبہ بندی سے ہوئی تو اس کے لیے تو بڑی جمعیت بھی لے جانی پڑی۔ 1000 پر افراد تیار ہوئے تھے، بعد میں عبداللہ بن ابی نے اپنے 300 ساتھیوں کو واپس لے کر آ گیا، لیکن جنگ بدر میں 313 تھے کل، تو اس میں تو کچھ ایسے ظاہر ہونے کا موقع نہیں ملا۔ تو جنگ احد تک تو اس کا کردار یہی کہ زیادہ سے زیادہ وہ اپنے آپ کو اللہ کے رسول کا حمایتی بتاتا، اپنے آپ کو زیادہ محسن چاہنے والا بتاتا۔ لیکن اس نے یہ جو راستہ اختیار کیا تھا وہ تو اسی لیے اختیار کیا تھا کہ اسلام کو نقصان پہنچایا جائے اور کفروں کو اور یہود کے جو قبائل تھے مدینہ سے قریب ان کو فائدہ پہنچایا جائے۔ تو پھر جنگ احد میں یہ شامل تو ہو گیا، لیکن اس کے ذہن میں بات یہ پہلے تھی، پہلے سے اگر وہ انکار کر دیتا یا اپنے ساتھیوں کو روک لیتا تو ان سے گمان یہ تھا کہ اتنا اثر نہیں پڑے گا، اتنی ہم کو کامیابی نہیں ملے گی۔ مقصد اس کا تھا کہ کچھ دیر تک ہم جائیں گے ساتھ میں اور پھر واپس ہو جائیں گے تو اس کا زیادہ اثر پڑے گا۔ یعنی صحابہ اکرام پر، ایمان والوں پر ظاہر بات ہے سستی طاری ہو گئی یا ایک طرح سے ڈر و خوف طاری ہوا کہ 300 ساتھی ہمارے کم ہو گئے۔ تو کچھ دور جانے کے بعد پھر 300 ساتھیوں کو اپنے واپس لے کر واپس ہو گیا، کہا کہ میری بات کیونکہ مانی نہیں گئی، میری رائے مانی نہیں گئی، اس لیے میں واپس ہوتا ہوں۔ تو اب یہاں سے اس کا نفاق ظاہر ہوا، لیکن اس کے ساتھ درگزر کا معاملہ ہی ہوتا رہا آخر تک بھی، تاکہ انتظامی نقطہ نظر سے جو دوسرے مسلمان تھے جو نہیں سمجھتے تھے یا ابھی اسلام میں داخل ہو رہے تھے، جو کافر تھے، وہ نہ سمجھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو اپنے حمایتوں کو قتل کر دیتے ہیں۔ تو درگزر کا معاملہ ان کے ساتھ ہوتا رہا اور اللہ کی طرف سے کسی، لیکن بعد میں پھر آخر میں یہ بھی آیت نازل ہوئی کہ جاہد الکفار والمنافقین، کہ آپ کفار سے بھی جہاد کیجیے اور منافقین سے بھی جہاد کیجیے۔ تو یہ انسانی معاشرے میں ہم یوں کہتے ہیں تو اسلامی معاشرے میں بھی اس طرح کے افراد رہیں گے۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ، لوگوں میں سے کچھ لوگ ہیں جو کہتے ہیں ہم اللہ پر ایمان لائے اور آخرت پر ایمان لائے، وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ، لیکن حقیقت میں وہ مومن نہیں ہیں۔ اللہ نے ان کے متعلق فیصلہ یہ سنا دیا۔ اب ان کا اور کیا کردار ہوتا ہے، ان کی اور صفات کیا ہیں، تو بات کی آیتوں میں اس کا تذکرہ جو انشاءاللہ سلسلہ وار ہمارے سامنے آئیں گی۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں مومنین مخلصین کا کردار اپنے اندر پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، منافقین کے کردار سے اپنے آپ کو بچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔